السلام علیکم دوستو، میں ہوں ادریس خان۔ آج ہم بات کریں گے جنرل عاصم سلیم باجوہ کے حوالے سے، جو گزشتہ روز انہوں نے ایک جوابی صورت میں ایک ٹویٹ کی سوشل میڈیا کے اوپر، اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر۔ وہ انہوں نے جواب دیا احمد نورانی کی اس خبر کے حوالے سے جس میں ان کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے کہ ان کی تو اتنی جائیداد ہے ان کے بیٹوں کے نام پہ، ان کے بھائیوں کے نام کے اوپر، اور وہ غیر قانونی جو بھی انہوں نے الزامات لگائے، جس طرح کے لگائے، تو عاصم سلیم باجوہ نے اتنی جلدی اور اتنا زبردست جواب دیا کہ وہ لوگ جو عاصم سلیم باجوہ کو دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو جنرل عاصم باجوہ نے دیوار سے لگا دیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ عاصم سلیم باجوہ کے خلاف احمد نورانی کو کاغذات کس نے دیے؟ وہ کاغذات تصدیق شدہ تھے، وہ پاکستان سے باہر کس طرح گئے؟ پاکستان سے باہر کس نے بھجوائے؟ آیا کہ ان کے خلاف سازش پاکستان سے ہوئی یا باہر سے ہوئی؟ آپ کو اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سی پیک ایک ایسا منصوبہ ہے جو ہر دشمن، پاکستان کے ہر دشمن بالخصوص امریکہ، اسرائیل، بھارت کو کھٹک رہا ہے، اور امریکہ، اسرائیل اور بھارت یہی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے افواج پاکستان کو ملائن کیا جائے، ان کو ذلیل کیا جائے، تاکہ وہ کمزور ہو جائیں اور پھر وہ سی پیک کو دھرم بھرم کر دیں، ان کو برباد کر دیں۔ جس طرح سے آپ آئے روز دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر وہ اس طرح کے اشتعال انگیزی، اس طرح کے واقعات کرواتے ہیں تاکہ ان کا اثر سی پیک پہ پڑے۔ اور دوسری طرف آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا، اس حوالے سے ڈاکٹر شاہد مسعود نے اپنے گزشتہ روز کے پروگرام میں یہ دعویٰ کیا ہے، یا انہوں نے ایک اشارہ دیا کہ احمد نورانی کو یہ خبر کس نے دی؟ کیا یہ سازش عاصم سلیم باجوہ کے دائیں بائیں جو ان کے ساتھ لوگ ہیں، یا تحریک انصاف کے لوگ؟ یہ ایک ایسے ہی بات ہے، ابھی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ آیا کہ ان لوگوں نے ان کے خلاف یہ ساری جو ہے سازش کی، یا کسی اور نے کی، یا پھر یہ انٹرنیشنل لیول پر امریکہ، اسرائیل اور بھارت نے مل کر کھیلی؟ احمد نورانی کو انہوں نے اس میں استعمال کیا۔ اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ احمد نورانی وہ شخص ہے جو پہلے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی فیصلے کے خلاف، کسی ریمارکس کے خلاف انہوں نے ایک جعلی خبر چلائی، جھوٹی خبر چلائی، جس کے بعد ان کو اپنے اس جرم میں معافی مانگنا پڑی۔ یہ احمد نورانی یا ان کا پورا گروپ، آپ کو اندازہ ہوگا جو یہ اس کے لوگ ہیں جو ابھی سوشل میڈیا پہ جنہوں نے اس خبر آنے کے بعد ان کا ساتھ دیا، ان کے حق میں باتیں کی، وہ لوگ آپ کو یہ بھی جاننا ہوگا کہ وہ لوگ ہمیشہ افواج پاکستان مخالف بیانیہ رکھتے ہیں۔ ان کا ہمیشہ یہی بیانیہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے افواج پاکستان کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ مگر یہ اور بات ہے کہ افواج پاکستان کی بے مثال قربانیوں کی وجہ سے اور ان کی انتھک محنت کے حوالے کی وجہ سے کوئی دشمن، کوئی بھی جو ہے بڑے سے بڑا دشمن بھی ان کو جو ہے ابھی دیوار سے نہیں لگا سکا۔ یہ پاکستانیوں کی محبت ہے ان سے، جو ابھی تک ہر جگہ سے افواج پاکستان پر حملے ہوتے ہیں، مختلف قسموں کے حملے کیے جاتے ہیں، تو افواج پاکستان کی محبت ابھی تک ہم جیسے پاکستانیوں کے دلوں سے ختم نہیں ہو سکی۔ تو اسی طرح آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا، دوسری بات جو ہے وہ بھی آپ کو یہ دیکھنی ہوگی کہ عاصم سلیم باجوہ نے جس طرح پھر دبنگ طریقے سے آ کے انہوں نے پھر اپنا منصب چھوڑا، سیاسی جو ان کا منصب تھا، جس کی وجہ سے مریم نواز اور پیپل پارٹی کے لوگ ان کے اوپر مخالفت کر رہے تھے، ان کے خلاف ٹویٹس کر رہے تھے، بیانات دے رہے تھے، تو انہوں نے فی الفور بغیر کسی چیز کو سوچے، بغیر کسی اس کے، انہوں نے اپنا وہ منصب چھوڑ دیا، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں اس کو چھوڑنے کو تیار ہوں۔ اب ان کی صرف توجہ سی پیک کی طرف ہوگی۔ تو اس پورے عاصم سلیم باجوہ کے اس پورے جواب کے بعد اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کمانڈو آپریشن تھا یا کمانڈو اٹیک تھا، جس کے بعد ان کے تمام دشمن
جو ہے وہ دیوار سے لگ گئے ہیں، ان کو انہوں نے دیوار سے لگا دیا، اب ان کے پاس کوئی بات نہیں رہ گئی۔ اب اگر کسی میں تھوڑی سی بھی ہمت ہے، چاہے بلاول بھٹو ہیں، مریم نواز ہیں، شہباز شریف ہیں، یا اور بھی جو لوگ ہیں، اگر ان کے اندر تھوڑی سی بھی حیا، شرم، غیرت باقی ہے تو وہ اٹھیں، وہ ان کے خلاف کسی ادارے میں، کسی فورم کے اوپر اس کیس کو لے کے جائیں۔ اور عاصم سلیم باجوہ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر وہ مجھے کسی فورم پہ لے کر جاتے ہیں تو میں تمام منی ٹریل جمع کروا دوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا، پھر وہ قطری خط نہیں لائیں گے، وہ پھر کسی ملک کا یا کسی بھی حوالہ نہیں دیں گے، بلکہ وہ اپنی منی ٹریل جمع کروائیں گے۔ اور جس طرح کا انہوں نے جواب جو ہے دیا ہے، اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کے پاس 1 روپے کی منی ٹریل ہے، بلکہ وہ یہ نہیں کہیں گے یہ تو میرے ابا جی کا تھا یا میری اماں جی کی جائیداد تھی تو میرے پاس تو کوئی منی ٹریل نہیں ہے، منی ٹریل میں کیسے رکھتا، یا وہ پھر یہ بھی نہیں کہیں گے کہ الحمدللہ میری پاکستان کیا کہیں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ تو یہ ساری بات ہے، اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا یا آپ کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ یہ سازش کیوں ہو رہی ہے۔ عاصم سلیم باجوہ تو ایک آڑ میں افواج پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کوشش میں اگر کچھ لوگ پاکستان کے بھی ملوث ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ باہر کی قوتیں جیسے امریکہ، اسرائیل، بھارت، یہ بھی ملوث ہیں، یہ بھی نہیں چاہتے کہ افواج پاکستان کی جو محبت ہے وہ پاکستانیوں میں رہے، وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے، اس طرح کی سازشیں استعمال کر کے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ پاکستان کے لوگ اپنی فوج سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عاصم سلیم باجوہ کا ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ کیس یا یہ پورا معاملہ کون سا رخ اختیار کرتا ہے، اس حوالے سے بھی ہم مزید آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔